السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈین آرمی چیف، نیولی اپوائنٹڈ انڈین آرمی چیف، اس نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اگر وہ فیصلہ کرتی ہے متفقہ طور پہ کہ آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ جما لیا جائے تو ہم اس پہ بھی قبضہ جما لیتے ہیں۔ جہاں تک پی او کے کا سوال ہے، بہت سال پہلے ایک پارلیمنٹری ریزولوشن ہے اس کے بارے میں کہ پورا جموں اینڈ کشمیر، فرسٹ وائل جموں اینڈ کشمیر 5 اگست سے پہلے پورا جموں اور کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ وہ پارلیمنٹری ریزولوشن ہے، اور اگر پارلیمنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقہ بھی کبھی ہمارا ہو اور اس قسم کے اگر کوئی آدیش ہمیں ملتے ہیں تو ضرور اس کے اوپر کارروائی۔ اب اگر آپ اس کی شکل دیکھیں تو آپ دیکھیں ہمارے کئی ایسے وزراء ہیں جس طرح پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے کبھی بھی ملٹری ٹریننگ نہیں لی، لیکن ایون انڈین آرمی چیف اگر بذات خود پرویز خٹک صاحب کے بھی مقابلے میں آئے تو پرویز خٹک صاحب اسے بری طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نہ اس کا منہ متھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اتنی دلیری سے اسٹیٹمنٹس کس طرح دے رہا ہے؟ وہ دلیری سے اسٹیٹمنٹس اس لیے دے رہا ہے کہ جب آپ کے گھر کے ایک کمرے پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ آگے سے مزاحمت نہیں کرتے، وہ جو قابض آدمی بندوقیں لے کے گھستے ہیں آپ اسے غلیل سے پتھر نہیں مارتے، تو وہ پھر آپ کے دوسرے کمرے پہ بھی چڑھ دوڑنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ دشمن کی میں سمجھتا ہوں کہ بہادری نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے۔ ہمیں اس پہ کام کرنے کے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جب سقوط کشمیر ہوا، آپ مانیں یا نہ مانیں، مقبوضہ کشمیر پہ وہ قابض تھے، اب وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، قسم کے اللیگلی ہے یا جس طرح بھی ہے وہ بن چکے ہیں۔ یہاں پر کوئی اللیگل یا لیگل والا معاملہ نہیں ہوتا، یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلمان کب اس معاملے کو سمجھیں گے۔ اینی ہاؤ، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اگر ہم اسٹرانگ رسپانس کرتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو اسٹیٹمنٹس وہ دے رہا ہے۔ ایون اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ہمیں کوئی اسٹرانگ رپلائی دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کے انتظار میں، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے اب جہاد کرنا چاہیے تو ہم حاضر ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈین آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، کسی دنیا کے ملک نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ تو تم کولیٹرل ڈیمیج کی طرف جا رہے ہو، یہ تو تم جو ہو وہ دہشت گردی والی بات کر رہے ہو، یہ تو تم کسی کے علاقے پہ قابض ہونے کی بات کر رہے ہو، یہ تو تم کوئی ناجائز قسم کے اسلحے کی نمائش کی بات کر رہے ہو، یہ تو تم اپنی فوجوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی بات کر رہے ہو۔ کبھی کسی نے نہیں کہا، نہ امریکہ نے کہا، نہ اقوام متحدہ نے کہا، نہ برطانیہ نے کہا، نہ IMF یا ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم تمہیں گرے لسٹ میں ڈال دیں گے یا تم پہ سینکشنز لگا دیں گے۔ کبھی نہیں کہا۔ انڈیا کھلم کھلا دہشت گردی کر رہا ہے۔ ابھی جب ہم اپنے ہی گھر مقبوضہ کشمیر کے تحفظ کے لیے ہمارے مجاہد جاتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد کہتا ہے دیٹ از ناٹ این ایشو۔ ایشو کیا ہے کہ کوئی دہشت گرد کہا اور ہم کہ ہاں جی واقعی یہ تو ہیں، ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا، ہماری قوم کو پتہ ہی ہوا ہے جو میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ان پہ جو آ کے بتا دیا جائے فلانا جھوٹا ہے، فلانا غدار ہے، تو جناب آپ نے مان لیا وہ غدار ہے۔ اپنے ہی مخلص لوگ جو بغیر تنخواہوں کی شہادتیں دے رہے ہیں، مقبوضہ میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو لیڈ کرنے والے وہ 2-3 مین چہرے جو ہیں، ان سب پہ دہشت گردی کے دفعات لگا دیں، ان سب پہ سینکشنز لگا دیں، ان سب کو دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ تو مجھے بتائیں ایک مقبوضہ کشمیر کا بندہ جو اس مین لیڈر کے پیچھے قربانیاں دے رہا ہے، وہ اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ پاکستان کا پرچم اٹھائے گا ضرور، کیونکہ وہ آپ کے لیے جہاد نہیں کر رہا، وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کر رہا ہے۔ پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز وہ ان کے لیے شہادتیں نہیں دے رہا، پیپل ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز وہ ان کے لیے شہادتیں نہیں دے رہا، وہ تو اپنی تنخواہ کے لیے شہادتیں نہیں دے رہا، وہ ایک نظریے کے لیے شہادتیں دے رہا ہے جس نظریے کا نام اسلام اور پاکستان ہے۔ اس بندے پہ کیا گزرے گی؟ وہ
کیا اتنے ہی دل سے اتنے ہی شوق سے پاکستان کا پرچم دوبارہ اٹھائے گا؟ آپ دیکھیں نا، ایک شخص میرے لیے شہادت دیتا ہے، وہ میرے پرچم میں دفن ہوتا ہے، اس کی قبر کے کتبے پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے، اور میں پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے اسے دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، تو کیا اس کا بچہ میرے لیے شہادت دے گا؟ کیا اس کا بچہ بھی میرا پرچم اٹھائے گا؟ کیا اس کا بچہ بھی اپنی قبر کے کتبے پہ میرا نام لکھے گا؟ میرے خیال ہے نہیں لکھے گا، ہرگز نہیں لکھے گا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کی بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اٹھ کے، وہ کیا کریں؟ آپ جب تک سٹرونگ رپلائی نہیں دیں گے، آپ جب تک دلیری کے ساتھ ڈیفینڈ نہیں کریں گے، تو اگلا بندہ بھی تو اپنا کوئی سیف اینڈ رکھے گا۔ لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کے گیدڑوں کو، اس طرح کے جو ہے وہ ناسور قسم کے عناصر جو ہیں، ہندوستانی چیف ہو گیا یا ان کے جتنے بھی، امت شاہ ہو گیا، ان لوگوں کو جب تک ہم کوئی سٹرونگ رسپانس نہیں دیں گے تب تک کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ اور نہ ڈریں اس چیز سے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مورخ کیا لکھے گا، ہم اگر جنگ لڑی تو ہار گئے تو کیا ہوگا، کوئی حصہ بنگلہ دیش کی طرح الگ ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم ہوگے۔ تو جناب ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ وہ اس طرح کہ آج سے 200 سال کے بعد جب مورخ تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو وہ یہ ضرور شاید لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں لکھے گا کہ پاکستانیوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا اور وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھا تھا۔ مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا، لیکن مورخ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس بزدل اور بغیرتی کے لیبل سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ایک سٹرونگ رپلائی دینا ہوگا ایسے لوگوں کو۔